کائنات کے چلانے والے احکم الحاکمین اور رب العالمین اور بندے کے درمیان جو فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے، توبہ اس فاصلے کو مٹانے کا ایک بہت ہی مضبوط ذریعہ ہے۔ گناہ کر کے ہم اللہ رب العالمین سے دور ہو جاتے ہیں اور توبہ کر کے ہم اللہ رب العالمین سے قریب ہو جاتے۔ ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جو بھول چوک ہوتی ہے، غفلتیں ہوتی ہے، جو سستیاں اور کاہلیاں ہوتی ہے، یا اسی طریقے سے شیطان کے وسوسے میں اور شیطان کی چالوں میں پھنس کر کے ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر جو گناہ اور جو خطائیں ہم سے اور آپ سے سرزد ہوتی ہے، اگر ہم نے اور آپ نے سچے دل سے توبہ کر لیا تو اللہ رب العالمین کی نگاہ میں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم قریب ہو جاتے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین تو اعلان کرتا ہے رات میں کہ وہ بندہ جس نے دن کے اندر گناہ کیا، وہ بندہ جس نے دن کے اندر گناہ کیا ہے، رات میں اللہ رب العالمین کا اعلان ہوتا ہے۔ اللہ اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے تاکہ رات کی تاریکی میں دن کا گنہگار اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لے۔ میرے دینی بھائی اور دوستو، کیا ہم نے اور آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم نے دن میں کیا گناہ کیا ہے اور رات میں ہم نے اور آپ نے اس کے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے آپ کو توبہ کے لیے، معافی کے لیے اور مغفرت کے لیے پیش کیا؟ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے سے ملتی، اللہ مانگنے والوں کو معافی بھی دیتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے، اور معافی مانگنے والوں کو اللہ رب العالمین اس کائنات میں اپنی رحمتوں سے اور اپنی بخشش سے مالا مال بھی کرتا۔ جب اللہ رب العالمین کا غیظ و غضب کسی بندے سے دور ہو جاتا ہے، گناہوں کی مغفرت کی وجہ سے، سچی توبہ کی وجہ سے، خالص دل سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رجوع کرنے کی وجہ سے، حضرت ماعز ابن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان سے گناہ ہو گیا، آپ جذبہ دیکھیے، جب گناہ ہو گیا، گناہ کبیرہ سرزد ہو گیا، گناہوں کا احساس جاگا، توبے کا جذبہ بیدار ہوا، ندامت کے آنسو نکلے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور برملا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا، طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میں نے گناہ کا کام کر لیا ہے، میں نے اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا کام کر لیا ہے، میں نے اپنی زندگی کو گناہوں کی آلودگیوں میں اور اس کی نجاست میں، اس کی گندگی میں ملوث کر لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دربار رسالت میں آیا ہوں، آپ مجھے پاک کر دیجئے، آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ گناہوں سے پاکی کا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حضرت ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فریاد لگانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مومن نیکی کرتا ہے تو بھی اللہ رب العالمین کے لیے کرتا ہے، اور گناہ کرتا ہے تو بھی اللہ رب العالمین کی طرف بھاگتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف دوڑتا۔ اللہ کا اعلان ہے قرآن مجید میں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کر لیا ہے، جنہوں نے دنیا کی زندگی کے اندر اپنے قدموں کو گناہوں کی طرف بڑھا لیا ہے، جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو گناہوں کی آلودگیوں کے اندر ملوث کر دیا ہے، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کا در کھلا ہوا ہے، اللہ رب العالمین اپنے توبہ کرنے والے بندوں کو، گنہگاروں کو پکار کر کے کہتا ہے کہ دن میں گناہ کرنے والے اگر رات میں توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ اپنے ہاتھ کو پھیلائے ہوئے انتظار کرتا ہے، اور رات کی تاریکیوں میں گناہ کرنے والے اگر دن میں توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے انتظار کرتا۔
اللہ رب العالمین اپنے ہاتھوں کو رات میں پھیلاتا ہے تاکہ دن کے گنہگاروں کی توبہ کو قبول کر لے، اور اللہ اپنے ہاتھوں کو دن کے اندر پھیلاتا ہے تاکہ رات کی تاریکیوں میں گناہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کر لے۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہمیں اور آپ کو اس لیے ملا تھا کہ ہم اور آپ اپنی پچھلی زندگی کا ریکارڈ، پچھلی زندگی کے گناہ، پچھلی زندگی کی غفلتیں اور اس کے بھول چوک کو یاد کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کریں، ندامت کے آنسو بہائیں، اور اس بات کا اللہ رب العالمین سے اس ماہ مبارک میں اور اس کے مقدس لمحات میں، آخری وقت میں اللہ رب العالمین سے عہد و پیمان کریں کہ ہماری زندگی گناہوں کی طرف واپس جانے والی نہیں ہے، ہماری زندگی اللہ رب العالمین کی ناراضگی کی طرف اس دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو اب لے کر کے جانے والی نہیں ہے۔ میرے دینی بھائی اور دوستو، فرشتے ہمارے عملوں کا ریکارڈ کر رہے ہیں، اس کا احساس بھی ہر مومن بندے کو ہونا چاہیے۔ ہر لمحہ ہماری اور آپ کی زندگی کا ریکارڈ، ہمارے اور آپ کے عملوں کا ریکارڈ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچایا جاتا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ کائنات کا ایسا نظام اللہ رب العالمین نے بنا رکھا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت ہو، کوئی بھی چھوٹا اور بڑا انسان ہو، کوئی بھی آدمی نیکی کرے یا برائی کا عمل کرے، وہ ہمارے اور آپ کے نام عمل میں ریکارڈ ہو رہا، درج ہو رہا۔ فرشتے لگے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین کے بزرگ فرشتے کرامن کاتبین، عملوں کو لکھنے والے، نمازوں کا ریکارڈ کرنے والے، ہماری اور آپ کی زندگی میں موت و حیات کا حساب لکھنے والے، ہماری اور آپ کی روزیوں کا حساب لکھنے والے، اس کائنات کے نظام کو اللہ رب العالمین کے حکم سے چلانے والے، چپے چپے پر، مسجدوں کے دروازے پر معمور اللہ رب العالمین کے یہ فرشتے ہماری نگرانی کر رہے ہیں، ہماری نگرانی کر رہے ہیں۔ اگر ہماری اور آپ کی سوچ یہ ہے کہ دنیا نہیں دیکھ رہی ہے، ہماری اور آپ کی سوچ یہ ہے کہ دنیا کی نگاہیں ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے، ہماری اور آپ کی سوچ یہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کے بندے نہیں دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ رب العالمین سینوں کے اندر پیدا ہونے والے کھٹک کو اور اس کے اندر پیدا ہونے والی، پنہا ہونے والی ان باریک احساسات کو بھی جانتا ہے، ارادوں کو بھی جانتا ہے، جو ہم زندگی میں کسی عمل کے لیے پیدا کرتے، کسی عمل کے لیے ظاہر کرتے۔ میرے دینی بھائی اور دوستو، بہت سارے لوگ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے جان بوجھ کر کے کوئی گناہ کیا ہوگا، جنہوں نے جان بوجھ کر کے روزوں کو توڑ دیا ہوگا۔ میرے دینی بھائی اور دوستو، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا، آپ اپنے اس گناہ سے بھی توبہ کیجئے اور ان عادتوں سے بھی توبہ کیجئے جو عادتیں ہمیں اور آپ کو اس طرح کا گناہ کرنے پر مجبور کرتی۔ ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر وہ عادتیں جو ہمیں اور آپ کو گناہوں کی طرف لے جانے والی ہے، ان عادتوں سے بھی ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ توبہ کرنے کی سیکھ دیتا۔ بہت ساری عادتیں ہم نے اور آپ نے اپنی زندگی میں ایسے اختیار کر لی ہے کہ جب نیکیوں کا موقع آتا ہے، جب اچھائیوں کا موقع آتا ہے، اللہ کی طرف بھاگنے کا موقع آتا ہے، جنت کو پانے کا موقع آتا ہے، اللہ کی رحمتوں کے قریب پہنچنے کا آتا ہے، تو یہ عادتیں ہماری اور آپ کی زندگی میں ان نیکیوں کے راستے میں حائل ہو جاتی۔ میرے دینی بھائی اور دوستو، ان بری عادتوں سے اور ان غلط روٹین سے بھی ہمیں اور آپ کو توبہ کرنا چاہیے جو زندگی کے اندر بندگی کے راستے میں حائل ہو جاتی ہے اور رکاوٹ بن جاتی۔ اور یہ ہمارے اور آپ کے یہاں یہ جو سوچ بنی ہوئی ہے کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ہم نے اور آپ نے اپنا سارا وقت نیکیوں کے اندر لگا دیا، اور جیسے ہی رمضان جائے گا
ہلال عید طلوع ہوگا، ہم اور آپ آزاد ہو جائیں گے۔ میرے دینی بھائیوں اور دوستوں، نہیں، مسلمان کی زندگی اس کائنات میں اللہ رب العالمین کی شریعت کے پابند ہے، ہر لمحہ پابند ہے۔ رمضان آئے، رمضان نہ آئے، رمضان آئے اور چلا جائے، رمضان کو ہم اور آپ پائے یا نہ پائے، ہماری اور آپ کی زندگی اللہ کی شریعت کی پابند ہے۔ ہر شام ہم اللہ کے پابند ہے، ہر صبح اللہ کے پابند ہے، ہر مہینہ اللہ کے پابند ہے، اور ہر لمحہ اللہ کے پابند ہے۔ ایسا نہ ہو، یہ ہماری اور آپ کی بہت بڑی بے توفیقی ہوگی، ہماری اور آپ کی بہت بڑی بے توفیقی ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھے کہ رمضان المبارک کے جانے کے بعد، رمضان المبارک کے چلے جانے کے بعد ہماری اور آپ کی زندگی میں نیکیوں کا دروازہ بھی بند ہو جائے۔ میرے دینی بھائی اور دوستو، اسی لیے بعض سلف صالحین نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ نیکیوں کی قبولیت کی ایک پہچان یہ ہے، آپ اس بات کو نوٹ کر لیں اور اپنے ذہن کے پردوں کے اوپر درج کر لیں کہ نیکیوں کی قبولیت کی ایک پہچان یہ ہے کہ آدمی